ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائے. اب یہاں پہ کیا ہے, بات کرنے سے پہلے, بات آگے پہنچانے سے پہلے تحقیق کر لو کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں پشیمان ہونا پڑے, تم نادمین میں سے ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اچھا, یہ اب ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو اپنی لائف میں اپلائی کرنا ہے. سب سے پہلے اس کو اپنی لائف میں اپلائی کریں کہ کہیں یہ کوشچن لکھیں, کیا میرے اندر ایسی کوئی بات ہے, یا میرا عمل کیا ایسا ہے کہ میں کوئی بات سنتی ہوں اور آگے پہنچا دیتی ہوں. کیا میں اس طرح جاہلین میں سے تو نہیں ہوں, کیا میں گمراہ تو نہیں ہوں کہ میرے پاس کوئی فیس بک پہ میسج آتا ہے میں فارورڈ کر دیتی ہوں. عمران خان کیا کر رہا ہے, نواز شریف کیا کر رہا ہے, زرداری کیا کر رہا ہے, ہمیں اس ٹو میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں ہم 24 گھنٹے, اور ہم اپنا کتنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اسپیشلی نیوز کے اوپر. اکثر لوگوں کو عادت ہوتی ہے ٹی وی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں صرف نیوز سننے کے لیے, اور جو سنتے ہیں نہیں پتا میڈیا سچ بول رہا ہے, نہیں پتا میڈیا جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے, ایگزیجریٹ بھی کرتا ہے میڈیا. کسی کے اوپر 1 لاکھ کا قرضہ ہوگا, وہ 5 لاکھ بتا دیں گے یا 1 کروڑ بتا دیں گے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اگلے بندے کو کہتے ہیں وہ جو فلانا حکمران ہے نا اس کے اوپر 1 لاکھ کا قرضہ ہے بھائی. ٹھیک ہے, ہم بھی 1 لاکھ کے 2 لاکھ بنا دیتے ہیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں, کہیں ہم نادمین, اور یہ کیا ہو جاتا ہے, یہ الزام تراشی میں بات آ جاتی ہے, جھوٹ میں آ جاتی ہے, اور ایمان کی کمزوری, اور پھر ٹائم ویسٹ. اگر ہم یہ چیزیں چھوڑ دیں, یقین کریں آپ کے پاس کتنا ٹائم, ہر بندہ یہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. قرآن کی طرف آنے کا کہہ دو, ٹائم ہی نہیں ہے. ابھی 8 سے 9 کا ڈرامہ لگے گا, وہ مغرب کی جو نماز ہوتی ہے نا, فٹافٹ سلام پھیرنے کی دیر ہے, وہ ڈرامے کے آگے 7:30 بجے سیٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, اور اگر قرآن کی طرف آنا پڑے تو ٹائم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے بہت ٹائم ہے. 2 فرقوں کے درمیان جنگ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت ٹائم ہے. وہ نواز شریف اور عمران خان تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, ہم تو لڑ کے پتہ نہیں, فیس بک پہ آپ کبھی دیکھیں جو کمنٹنگ ہو رہی ہوتی ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے, میں حیران ہوتی ہوں. نہیں, ایسا نہیں کرنا, ہم نے اس چیز کا حصہ نہیں بننا. ٹھیک ہے, تو اب اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا میرے اندر یہ کوالٹی ہے, کیا میرا عمل ایسا ہے, یا میں ان چیزوں سے بچی ہوئی ہوں, کہیں میں جاہلین میں سے تو نہیں ہوں, کہیں میں نادمین میں سے تو نہیں ہوں. ٹھیک ہے, یہ چیزیں آپ نے اپنے عمل میں, اس کو آج مارک کیجئے گا کہ کہیں میں تو ایسی نہیں ہوں. آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے. جیسے میں نے آپ کو ایک دفعہ ایگزامپل دی تھی کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پورے سال میں آپ کے بس میں ایک ہی دفعہ گھر کی صفائی کروں گی اور سارا سال آرام سے سوؤں گی, یا بیڈ شیٹ میں جو ہے وہ ہفتے میں 1 دفعہ بھی چینج نہیں کروں گی. روز چینج کرتے ہیں, روز جھاڑتے ہیں, گھر روز صاف ہوتا ہے, تو دل کیوں نہیں صاف ہوتا؟ دل کا بھی تجزیہ کرنا ہے, چیک رکھنا ہے, اپنا سیلف انالیسس کرنا ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کو نہیں دیکھنا لوگ کیا کر رہے ہیں, لوگوں کو نکال دیں. میرا تعلق میرے اللہ کے ساتھ ہے. میں دوسرے لوگوں کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں, میں اپنے اللہ کے سامنے جواب دوں. ٹھیک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر لہو لہان کر دیے. اگر میں آج دین کی بات کرتی ہوں, کسی کی ہمت تو نہیں ہے میرے پیر لہو لہان کر دے گا. زیادہ سے زیادہ کیا کہہ لے گا مجھے, کیا کہہ لے گا؟ اگر کہہ بھی لے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ ہے, میرا معاملہ کسی بندے کے ساتھ ہے ہی نہیں. تو اب آپ نے چیک رکھنا ہے کہ میرا معاملہ کس کے ساتھ ہے. کیا میرے سر پہ ہمیشہ لوگ سوار رہتے ہیں, یا میرے سر پہ ہمیشہ اللہ سوار رہتا ہے؟ کیا مجھے اللہ یاد آتا ہے جب میں کوئی کام کرتی ہوں کہ مجھے اس معاملے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے؟ اگر یہ سیلف ریسٹرکشن آ جائے ہمارے ساتھ اندر نا, تو یقین کریں ہمیں بہت ساری چیزیں, ہم ایسی برائیوں میں پڑے ہوئے, ہمیں خود نہیں پتا, اور ہم اس برائی کو برائی نہیں سمجھتے, اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آگے وہ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاعْلَمُوا اور جانو. پھر امر کا صیغہ آ گیا, حکم دیا جا رہا ہے اور جانو, انا یہ کہ فیکم بیچ تمہارے رسول اللہ رسول ہے, اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے پیغمبر ہیں. ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیے گا, آباء و اجداد کو فالو کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو بھی فالو کرنا ہے. آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, ان کی تعلیمات تو ہے نا.
اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈ کرا رہے ہیں. قرآن کیوں کہا گیا کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے, اسے بار بار پڑھیں. اللہ تعالیٰ کا ریمائنڈر, جیسے بورڈز کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا علم حاصل کرو, جگہ جگہ اسکول میں لکھا ہوتا ہے. کیوں, کیا ریزن ہے؟ ایک ہی دفعہ بتا دو نا بھائی علم حاصل کرو, اس کے بعد کبھی نہ بتاؤ. کیوں کہتے ہیں؟ بچے کے دماغ میں چیز بیٹھ جاتی ہے, ریپیٹیشن سے بندے کے, انسان کے دماغ میں بات بیٹھ جاتی ہے. اسی وجہ سے قرآن مجید میں بہت ساری آیات, بہت سارے احکامات بار بار ریپیٹ ہوئے. لو یطیعکم, لو اگر, یطیعکم, پھر یہاں پہ دیکھیے گا روٹ ورڈ دیکھ لیتے ہیں. یہ تا یا عین, کہا مانا کرے تمہارا, ٹھیک ہے, اور اگر کہا مانا کرے تمہارا, فی بیچ, کثیرن بہت سے, اگر بہت سی باتوں میں, من الامری, من الامری, من کا مطلب سے باتوں میں, لعنتم, لا البتہ, یا لیے, انتم ایزا میں پڑھو تم, ٹھیک ہے. یہ عین نون تا, عین نون تا, یہ اس کا روٹ ورڈ ہے, اور یہ انتم دو تا ہے, ٹھیک ہے. اس میں دیکھیے گا دو تا ہے, عین نون تا, اور یہ دو تا. میں تھوڑا سا بڑا کر دیتی ہوں. ولیکن, اور لیکن, اللہ نے, حبا کا, پیارا کیا ہے, محبت پیدا کر دی, الیکم, طرف تمہاری یا تمہارے درمیان, الایمان, ایمان کو. اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیا کریں تو کیا ہو, ولیکن اللہ حبک الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم, تو مشکل میں, میں نے یہاں تک, وہ تمہارا مان لے تو وہ مشکل میں پڑ جائیں گے. اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے پیغمبر ہیں, اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے, ٹھیک ہے. ولیکن اللہ, اور لیکن اللہ نے, حببا, پیارا کیا ہے, الیکم, تمہارے لیے, تمہاری طرف, ایمان, ایمان کو, وزینہ, اور زینت دی تمہیں. لیکن اللہ نے تم کو ایمان عزیز بنا دیا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان ایمان کو زیادہ محبوب کر دیا. ایمان کی محبت ہے نا دل میں, لگتا ہے, اور یہ ان بورن ہے, ٹھیک ہے, یہ پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہے ایمان. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت کو, بے شک نہیں ہے, بے شک تھوڑا ہے, بڑھا سکتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنا ایمان بڑھا لیں, ایمان کی طاقت مل جائے, سکون آ جائے زندگی میں. تو سکون کیسے آئے گا؟ اور پھر, اور زینہ ہوں, وزینہ ہوں, اور زینت دی اس کو, کس کو, ایمان کو, فی بیچ, قلوبکم, تمہارے دلوں کے بیچ, تمہارے دلوں کے بیچ اس کو زینت دی. ٹھیک ہو گیا, آگے چلتے ہیں. اچھا, فی قلوبکم, اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا, اس کو تمہارے دلوں میں زینت دی, ٹھیک ہے, وزینہ, ٹھیک ہے, زینت سے. اچھا, وکر رہا, اور بیزار کر دیا, کراہت سے کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کراہت سے کر رہا ہے, یعنی کہ اس نے نفرت ڈال دی, الیکم الکفر, تم کو کفر سے, یعنی کہ تمہارے دلوں میں اللہ نے کفر کی نفرت ڈال دی ہے, وفسوقا, اور گناہ کی, وعصیانا, اور نافرمانی سے. اور اللہ نے کیا کیا, تمہارے دلوں میں سجا دیا, کس کو, ایمان کو, اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا. اولئک, یہی لوگ ہیں, ہم وہ, الراشدون, بھلائی کرنے والے, ٹھیک ہے, یہی وہ لوگ ہیں جو بھلائی کے راستے پر ہیں, ہدایت کے راستے پر ہیں, راشدون, بھلائی پانے والے ہیں. فضلا من اللہ ونعمتا, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو عزیز تر بنا دیا, اللہ نے ان کے ایمان کو ان کے دلوں کو ایمان سے سجا دیا. اور پھر کیا کیا, اللہ نے ان کے دلوں میں کس چیز کی نفرت ڈال دی, کفر کی, گناہ کی, اور نافرمانی کی. تو یہ لوگ راہ ہدایت پر ہیں. اپنا انالیسس کرتے ہیں, سب اپنا اپنا, میں اپنا کرتی ہوں, آپ لوگ اپنا اپنا کریں. ہمارے دل میں ایمان کی محبت ہے؟ سوچیں, کیا میرے دل میں ایمان کی محبت ہے؟ کفر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کو. کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر کیا مشرک ہوتا ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا؟
کافر کی کون ڈیفینیشن بتائے گا؟ میں اکثر قرآن کلاس میں بتاتی ہوں. کافر ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے سامنے حق آ گیا, اس نے حق, ہاں کوئی بتائے گا کون؟ جی میم, انکار کرنے والا. ہاں, اور اس کی ویسے ڈیفینیشن, یہ تو آپ نے میننگ بتایا نا, اس کی ڈیفینیشن کون بتائے گا؟ میں بتاتی ہوں. کافر ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے سامنے حق آ گیا, اس نے حق کو پہچان لیا لیکن اس نے یا تو زبان سے اس کا انکار کر دیا یا عمل سے اس کا انکار کر دیا, اس کو کافر کہتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کسی کو فتویٰ دے دے بھائی تم نماز نہیں پڑھ رہے, تمہارے سامنے حق آ گیا تو تم کافر ہو. میں نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ کہیں کفر میرے اندر تو نہیں ہے. سب کو پتا ہے سر پہ دوپٹہ لینا چاہیے, شادیوں پہ کیسے جاتے ہیں؟ نوٹ کریں, سب نوٹ کریں اپنا. میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی کیونکہ میں نے تو کسی کو بھی نہیں دیکھا ہوا. ٹھیک ہے, یہ تو سب کو پتا ہے, میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا. اب اپنا اپنا جائزہ لیتے ہیں. ہم جب باہر نکلتے ہیں, کسی پارٹی میں جانا پڑتا ہے, کوئی گھر مہمان آ جاتا ہے, گھر میں کزنز آتے ہیں, میل کزنز آتے ہیں, ہمارے بال چھپے ہوئے ہوتے ہیں. فاسق کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی حدود کو توڑنے والا. ہر کسی کو پتا ہے میں نماز, اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے, ایسا ہی ہے. اچھا, پتا ہے سب کو, حق سامنے ہے, اللہ کی حدود ہے, غیبت نہیں کرنی, برائی نہیں کرنی, ایک دوسرے پہ لان تان نہیں کرنا, چغلی نہیں کرنی. اچھا, ہم کہیں اللہ کی حدود تو نہیں توڑے؟ فاسق اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی حدود توڑ دیتا ہے. یا پھر کہیں میں یہ تو نہیں کہتی جیسے ہم حدیث میں ہے کہ جو عورت آئی بروز بناتی ہے اور جس کا جو سر ہے اونٹ کی کوہانوں کی طرح ہے, وہ اس عورت پہ لعنت ہے. اور حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں, اس عورت پہ لعنت ہے جو بال نوچنے والیاں, جو کہ یہ آنکھوں بھووں کے بال نوچنے والیاں, اور ایسی عورتیں جن کے سر اونٹ کی خپتی اونٹ کی کوہانوں کی طرح ہوں گے, جیسے دلہنوں کے بنا دیتے ہیں ہیڈ. تیسری وہ عورتیں جن کے جو لباس ہوتے ہیں, انیبا بابا کو آواز کم کر دیں, جن کا جو لباس ہوتا ہے وہ اتنا تنگ ہوتا ہے کہ جسم نمایاں ہوتا ہے. یا ہمارے جو شیفون کے ڈریسز ہیں, کبھی سوچے کیسے ہوتے ہیں, آر پار نظر آتا ہے سب کچھ, بالکل جسم کے ساتھ چپکے ہوئے, سب کچھ آر پار. ایسی عورت پہ لعنت ہے. اور ہم فاسق کیسے ہیں؟ ہم اللہ کی حدود کیسے توڑتے ہیں؟ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ بھئی ایسی عورت, ہم آرام سے کہتے ہیں وہ جی میرے ہسبینڈ ہی نہیں مانتے, میں تو اپنے ہسبینڈ کے لیے زینت اختیار کر رہی ہوں. ہسبینڈ کے لیے بھی جو کرنا ہے نا, اللہ کی حدود میں رہ کے کرنا ہے. آپ کے ہسبینڈ آپ کے اللہ سے آگے نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ اور یقین کریں اللہ کی خاطر جب کریں گی, آپ کے ہسبینڈ کے دل میں اللہ تعالیٰ خود ہی محبت ڈالیں گے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ میں کوئی بہت عظیم قسم کی خاتون ہوں, لیکن آپ یقین کریں میں نے آئی بروز بنانا چھوڑی الحمدللہ. جس دن مجھے یہ کنفرم ہو گیا تھا, میں نے یہ حدیث پڑھی اپنی آنکھوں کے ساتھ اور اس کے سارے ڈرا بیکس پڑھے, تو میں نے توبہ کر لی تھی. میں نے اس کے بعد کبھی آئی بروز نہیں بنائی. یقین کریں مجھے کبھی میرے ہسبینڈ نے نہیں کہا کہ تم اچھی نہیں لگ رہی, انہوں نے کبھی نوٹ ہی نہیں کیا آئی بروز بناتی ہے کہ نہیں بناتی. پھر جب جو ہے میں نے عبایا لینا تھا, میں نے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھے. مجھے پتا تھا میرے ہسبینڈ نہیں مانیں گے, مجھے پتا تھا. تو جب میں نے لینا شروع کیا نا عبایا, تو میں نے نفل حاجت پڑھے اور سب سے پہلے میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ میں عبایا لے لوں, اور یقین کریں انہوں نے مجھے انکار نہیں کیا. ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. پہلے وہ کہا کرتے تھے, لیکن جب میں قرآن کی طرف آیا انہوں نے مجھے خود کہا تھا کہ میں نے تمہارے اندر ایسی چینجز دیکھی ہیں کہ تم قرآن کلاس میں جایا کرو. ٹھیک ہے, تو ابھی کیا کرنا ہے؟ جب یہ قرآن کلاس بند ہو, گھر میں سب کے ساتھ اتنا پازیٹیو ہو جائیں, اب آپ کو اللہ نے اہل القرآن بنا دیا. لوگ یہ نہ کہ قرآن پڑھ کے آتی ہے تو لڑنا ہی شروع کر دیتی ہے, درس ہی دینا شروع کر دیتی ہے. نہیں, سب کے ساتھ اور ہمبل ہو جائیں, سب کے ساتھ اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جائیں, اپنی آوازیں اور پست کر لیں. لوگ کہیں دیکھو یار قرآن سیکھ رہی ہے, اگر یہ بدل سکتی ہے میں کیوں نہیں بدل سکتا. گھر میں سب کو شرم آنی چاہیے آپ کا عمل دیکھ کے, آپ کی زبان دیکھ کے نہیں. زبانوں سے لوگ نہیں بدلتے, کم بولیں عمل زیادہ, دیکھیں کیسے اثر ہوتا. ٹھیک ہے, اور والعصیان اور نافرمانی. ٹھیک ہے,
اب کیا جائزہ لینا ہے؟ دلوں کا جائزہ لینا، میرے دل میں ایمان کی محبت کیسی ہے. ٹھیک ہے، اولئک هم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں بھلائی پانے. اگر میرے اندر ایمان کی محبت اللہ نے ڈال دی، اب دعا مانگے نا اللہ سے، یا اللہ میرے دل کو بھی تو ایمان کی زینت سے منور کر. دل کرتا نا ہم میک اپ کریں، لپسٹک لگائیں، پیارے پیارے لگیں گے. اب دعا مانگے یا اللہ میرے دل کو خوبصورت کر. دل خوبصورت ہو گیا سب خوبصورت ہو جائے گا. دل میں ایمان آ گیا سب خوبصورت ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ایمان کو زینت، دل کی زینت کیا ہے؟ ایمان، تقوی. یہاں تک کہ میں اس دن ایک آیت پڑھی تھی جس میں تھا کہ بہترین لباس تو تقوی کا لباس ہے. دلوں کے لیے جو بہترین لباس ہے وہ تقوی کا لباس ہے، پرہیزگاری کا لباس ہے، رک جانا. ٹھیک ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو سٹاپس لگانے، اوروں کو سٹاپ نہیں لگانے، اپنے آپ کو لگانے. ٹھیک ہے، اولئک هم الراشدون، یہ وہ لوگ ہیں جو بھلائی پانے والے ہیں. فضلا من اللہ و نعمہ، اینڈ کریو، فضل ہے من اللہ، طرف اللہ کے، و نعمہ، اور نعمت. یہ تو اللہ کا فضل ہے. اگر آپ کو ایمان کی زینت مل گئی، سوچیں تو کیا میرے لیے اللہ کا فضل نہیں؟ دعا مانگے نا، یا اللہ مجھے ایمان کی زینت چاہیے آج، بس چاہیے ہی چاہیے، بس آج مجھے دے دیں اور مجھے اس پہ قائم کر دیں. دعا مانگے اللہ سے. ٹھیک ہے، جیسی آیت آئے نا ویسی ویسی دعا مانگا کریں تڑپ سے، یا اللہ مجھے چاہیے، بس مجھے چاہیے. اور آپ ایمان والے انسان کا نا ایک روب اللہ تعالیٰ قائم کر دیتا ہے. اب جتنا ایمان آپ کے اندر ہوگا نا، آپ دیکھیے گا لوگ آپ سے بہت ڈر کے اور سہم کے تو نہیں، لیکن ایک لمٹ سے بات کرتے ہیں لوگ. میں بہت فرینڈلی ہوں لٹرلی، پھر بھی لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں آپ سے پتہ نہیں، ہمیں ہوتا ہے کہیں آپ ناراض تو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو ایمان والے انسان کا دشمنوں پہ، دوستوں پہ، دونوں پہ روب ہو جاتا ہے. اسی طرح داڑھی والے انسان کا روب آ جاتا ہے. فضل من اللہ و نعمہ، فضل ہے طرف اللہ کی اور نعمت، یعنی اللہ کے فضل اور احسان سے. یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے. واللہ علیم حکیم، نعمت اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے. ٹھیک ہے، کوئی کوشچن، کوئی بات شیئر کرنی ہے کسی نے؟ کچھ دل پہ اثر ہوا، کوئی فیلنگ کسی کی؟ ہینڈ ریز کریں. کچھ ارادے کیے آج کہ کیا کیا چینجز لانی ہے اپنے اندر؟ سوچا اللہ کا فضل کیسے پانا ہے، ہدایت کیسے چاہیے. ہاں جی عظما.